آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ریڈ ود جہاں زیب خان اور ہم ہیں ان کنورسیشن ود مسز زرتاج گل صاحبہ. میم بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے مختلف باتوں کو. ایک چیز جو آپ نے بتائی وہ یہ کہ آپ کا جو سامنا تھا وہ فیوڈل لارڈ سے تھا اور بڑی مشکل ہوئی شاید آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے انگیج کرنے کو ان کو, اور الیکشن کمپینز میں جو حالات و واقعات آپ کے سامنے آئے یقیناً آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا. کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ پہلے میرے خیال میں جو میرے اوپر انہوں نے ایک کارڈ کھیلا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی جسٹ اے ینگ گرل, سیریس نہ لیں اس کو. مطلب یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ بھاری بھرکم ہوں گے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ینگ لوکنگ ہے تو پھر پرابلم ہوگا, اگر آپ کے پاس 10-20 گارڈ ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایسی عوام میں چلے جاتی ہیں اور آپ ینگ ہیں تو آپ اسٹیریوٹائپ کے آپ کے ایک لک نہیں ہے سیاستدان کی, ایک یہ انہوں نے میرے خلاف استعمال کیا. سیکنڈ جس چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین, مائی اپوننٹ سیٹ کہ یعنی اس کو آپ کس طرح ووٹ دیں گے, اگر یہ جیت گئی تو کیا یو کین ہگ ہر. ایگزیکٹلی وہ ایک ٹریڈیشن کے حوالے سے بات ٹو مچ اس نے مجھے بہت تکلیف دی. تیسرا انہوں نے میرے خلاف یہ کارڈ کھیلا کہ یہ پشتون ہے, شی از ناٹ سرائکی, شی از ناٹ بلوچ, تو یہ آپ کے بلوچی سرداری غرض کا واسطہ ہے کہ آپ اس کو ووٹ نہ دیں. اور بہت ساری کچھ انہوں نے میرے حلیے کے اوپر اور یا اس پنک فیمنن مجھے انہوں نے وہ کیا. اور میرے اوپر جب میں تمل لغاری میں گئی تو انہوں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی جو جمال لغاری کی بڑی فیمس ہوئی, یہ سیٹ کہ جی میں زرتاج گل کو یعنی میں اس کو گھسنے نہیں دوں گا, اور فائرنگ کر رہا تھا. اور پھر جب میں وہاں پہ گئی تو اس نے میرے اوپر پتھراؤ کروایا, اٹیک کروایا. لیکن وہ جتنا اس طرح کی حرکتیں کرتے گئے عوام زیادہ میرے ساتھ ہوتی گئی. ایک تو یہ کہ وہ کوئی نوگو ایریا تو نہیں تھا کہ آپ مجھے روک سکے, آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں, کیمپین تو میں نے کرنی تھی. اور پھر جس دن اس نے کہا میں اسی دن ہی گئی, میں تو جاؤں گی. ایک یہ دوسرا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی خاتون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خاتون ہے اس لیے آپ اس کو ووٹ نہ دیں, تو آپ کی اپنے خاندان میں سے بھی خواتین پارلیمنٹیرین آئی ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں آئی ہیں. اس کا مطلب آپ ان کو الاؤ کریں, آپ اس کو نہیں الاؤ کریں. تو وہ زیادہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے, ایسے دھی رانی جہاں پہ جاتی تھی چادر پہناتے تھے. بہرحال انہوں نے ہر چیز کی پتھراؤ بھی کرایا, الزامات بھی لگائے. میں کسی چیز سے نہیں وہ ہوئی, بلکہ میں زیادہ اچھی کیمپین کرتی گئی, میں زیادہ مضبوط ہوتی گئی. لیکن جس ٹائم اویس لغاری نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اگر جب یہ جیت گئی تو تم اس کو حق کیسے کرو گے, اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا. پریسٹیج اٹیمپٹ انہوں نے کیا, آپ کی کوشش کی, پریسٹیج اٹیمپٹ مجھے بہت ہرٹ کیا. میں اس طرح کا بلو دا بیلٹ ریمارکس ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ ان کی بیگم بھی پشتون ہے, ان کی والدہ بھی پشتون ہے, ان کی دادی بھی پشتون ہے. آپ کریں بہت, آپ نے اپنے اپوننٹ کو وہ کرنا ہے نا, ہرانا ہے, تو آپ میدان میں ووٹ کے ذریعے ہرائے, جیسے میں نے ہرایا ہے. میری 53 اویس لغاری سے میری 38,000 کی لیڈ ہے, اور دوست محمد کھوسا سے میری 53,000 کی لیڈ ہے. آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اس میں میرے پالیسیز کے اوپر اعتراض کریں, آپ الیکشن کے اس کے اوپر اعتراض کریں, لیکن یہ کہ آپ کسی کی ذات کے اوپر بالکل حملہ نہ کریں. شہرداری ہونی چاہیے, عزت ہونی چاہیے. کل کو ہم نے اٹھنا بیٹھنا بھی ایک شہر میں, ایک جگہ میں, تو بہت اٹیمپٹ کیے انہوں نے. یہ ہراسمنٹ اٹیمپٹ جو ہیں خواتین اکثر اس کا شکار رہتی ہیں, اور جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ کیمپین کے دوران بھی ہراسمنٹ اٹیمپٹ ہوئی ہے. اٹس اوبیسلی جو ریمارکس ہیں یہ ہراسمنٹ اٹیمپٹ کی ہے. جو ایک فیک سینیٹر صاحب کا ایک ایشو ہوا ایک ویڈیو پہ, وہ بھی ایک ہراسمنٹ اٹیمپٹ ہی تھا جس پہ آپ ایک شو سے بائیکاٹ بھی کر گئی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ چلیں یہ تو پرائے ہیں, یہ تو باہر کے لوگ ہیں, آپ کے اوپوننٹس ہیں, وہ تو ہراسمنٹ اٹیمپٹ کریں گے. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دھرنے کے دوران بھی جو آپ کے اپنے حامی تھے, ایک ہراسمنٹ اٹیمپٹ میں آپ وہاں پر بھی انگیج ہوئی, اور بڑی بری طریقے سے آپ وہاں سے پھر آپ کو ریسکیو کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا وہ بارب وائرس کا جو سین ہوا سارا. تو کیا اب ہراسمنٹ اٹیمپٹس جو ہیں اس کے لیے آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے؟ کیا آپ چاہیں گی کہ مزید خواتین جو آ رہی ہیں اپنے گھروں سے نکل کے, جب وہ اس ہراسمنٹ اٹیمپٹ کو فیس کریں گی, اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں بار بار آپ سے جان زیب ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ
آپ نے کسی کے اوپر بھی کرٹیسزم کرنی ہے نا, یا آپ نے ایز اے پولیٹیشین بھی کسی کو, سیاستدان کو آپ نے مات دینی, تو آپ ووٹ کے ذریعے کرو. آپ الیکشن کیمپین میں اس کا مقابلہ کرو, آپ الیکشن میں مقابلہ کرو. ووٹ کی پرچی آپ کو عزت دلوا سکتی ہے, ووٹ کی پرچی سے آپ ہار بھی سکتے ہیں. یعنی ووٹ کو عزت دو کا کانسیپٹ آپ مانتی ہیں؟ بالکل, ووٹ کو عزت دو, لیکن وہ ووٹ تو ہونا چاہیے نا. جو لوگ ووٹ کی عزت مانگ رہے ہیں تو وہ تو ووٹ کی عزت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ خود چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے, ان کو این آر او نہیں ملا. تو جب تک ووٹ کی عزت ہے, اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں اور ان کے نالائق نکٹھے اولادیں اگر پارلیمنٹیرین بن جائیں, تب تو ووٹ کی عزت ہے. ویسے یعنی ہمارے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے اگر ہم جیت کے آ جائیں. اسی پارلیمنٹ میں ہم جیت کے آ جائیں تو وہ ووٹ کی عزت نہیں ہے, لیکن اسی پارلیمنٹ میں شہباز شریف ہو تو وہ ووٹ کی عزت ہے. یہ زرداری صاحب اور بلاول پارلیمنٹ کا حصہ ہو تو وہ ووٹ کی عزت ہے, لیکن اگر مراد سعید اور زرتاج گل حصہ ہو تو وہ ووٹ کی عزت نہیں ہے. یہ ذرا سمجھ سے بالا تر ہے. جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی, دیکھیں جلسوں میں اور اس میں تو 1 لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. میں نے 2012 میں آئی تھنک جب اس کا جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان کا, جب میں وہاں سے جا رہی تھی اور وہ لاکھوں کا مجمع تھا, اس میں لڑکوں نے جو ہمارے پارٹی کے تھے انہوں نے ہاتھ کی زنجیر بنا کے ہم لوگوں کو یہ لوگ گاڑی تک لے کر جاتے تھے. میں نے وہ بھی دیکھی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر خواتین کو وربل ڈائریا کہنا, ٹریکٹر ٹرالیاں کہنا, ان کے کپڑوں کے بارے میں بات کرنا ان کی, یا یہاں تک یہ کہنا کہ جو بول رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مرد کی آوازیں آ رہی ہیں یا عورت کی آوازیں آ رہی ہیں. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اب ہراسمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا صرف ہراسمنٹ فزیکل ہے؟ آپ کا ان خواتین کے اوپر تو بس نہیں چلتا نا جو طاقتور ہے, تو آپ ان کو مینٹل ٹارچر کریں گے نا. آپ ان کے حلیے کے اوپر, ان کی آواز کے اوپر, ان کی زبان کے اوپر, ان کے پرسونا کے اوپر کوئی بات کریں گے. تو یہ کسی میں اتنی جرت کیسے ہے کہ آپ کا چونکہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ کو وہ اس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہراسمنٹ ہے, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دس از وہ. اب اگر ایک خاتون اپنے حلیے میں, چاہے وہ جو کپڑے پہن کر آتی ہے, فار ایگزامپل کوئی بلوچی کلچر کو کرتی ہے, کوئی ماڈرن کپڑے پہنتی ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے؟ بات یہ ہے کہ عزت ہر ایک کی ہے, رسپیکٹ ہر ایک کی ہے, اور یہ ایکول سٹیٹس ہے. میں نے اپنی اس میں یہ نوٹس کیا ہے کہ میرے سامنے میں نے مریم نواز کی ایگزامپل دیکھی ہے. مریم نواز خود خاتون ہے, ان کے والد نے جو کچھ کیا بینظیر بھٹو کے ساتھ وہ تو ہو گیا, لیکن اب وہ خود ایز اے خاتون جب وہ فیمنن کارڈ کھیلتی ہیں تو وہ دوسری خواتین کو کیسے ہراس ہونے دے سکتی ہیں جو انہی کی پارٹی کے جو ہے, جیسے طلال چودھری وغیرہ, جو خواتین کے خلاف اس قدر بدزبانی کرتے ہیں, اس قدر بلو دا بیلٹ جا کے ہٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کنول شوذب کو کیا, جس طریقے سے وہ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ انہی کو ترجمان بنا دیتے ہیں. پارٹیوں کے اندر بھی تو دیکھیں, ہماری پارٹی میں کسی مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات کر سکے. مجھے کوئی ایک مرد بتا دے جس نے عورت کے بارے میں کوئی بات کی ہو. گنڈا پور صاحب کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران انہوں نے مریم نواز صاحبہ پہ کیے تھے, وہ بھی تو ہیراسمنٹ ہی تھا نا. دیکھیں, جب علی امین گنڈا پور نے سٹارٹ کیا نا, اس سے پہلے یہ مجھ پہ یا مریم نواز پہ یا کسی پہ جب آپ بات کریں گے نا, ہم ولنریبل ہے بیکاز ہم پولیٹیکل خواتین ہیں. مریم نواز کا یا بلاول بھٹو زرداری کا یا شہباز شریف کا تعویذ گنڈوں والا کہنا, جادوگرنی کہنا, وہ بھی فرسٹ لیڈی کو جو کہ نان پولیٹیکل خاتون ہے, جلسوں کے اندر آپ ان کو بات کرتے ہیں, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی بھی دیکھیں, میں اس کی مثال ایسی ہے کہ محلے میں جب 2 آدمی لڑتے ہیں نا, گالیاں ماں کو دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ کہ ویک پوائنٹ یہی ہے. یہی یہاں سیاستدان کر رہے ہیں. اٹ از اے شیم. But two wrongs never make one right. It doesn't. تو آپ کے بھی پارلیمنٹیرین کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی کرٹیسائز کریں. دیکھیں جان صاحب خان, میں نے آپ کو پہلے کہا it doesn't. ٹھیک. اچھا میم یہ بتائیے گا کسی کو کوئی ایج نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ میم جو پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی ہے 2 سال سے پلس ہو چکا ہے, پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑی زیادہ متنفر ہو چکی ہے, پرائز ہائکس ہو چکی ہیں, چیزیں جو ہے وہ خرید سے باہر جا چکی ہیں, کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہو چکا ہے. آپ اکثر دیکھتی ہوں گی سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں بڑا کھل کر بولتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں کیے.
آج ایز اے دھی رانی اگر آپ واپس ڈی جی خان جاتی ہیں تو کیسے اپنے ڈی جی خان کے لوگوں کو یہ سیٹسفائی کروائیں گی کہ نہیں جی تھنگز آر گوئنگ آن ٹریک، جو مہنگائی ہے وہ نہیں ہے یا جو مافیا بن چکے ہیں وہ نہیں ہیں، کیسے ان کو سیٹسفائی کریں گی اس بات کو؟ دیکھیے میں تو ہر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ڈیرہ غازی خان میں ہوتی ہوں اور میرا بڑا کلوز بانڈ ہے اپنے کانسٹیچوئنٹس سے. میں اپنے لوگوں کی ہر شکایت بھی سنتی ہوں، ان کے مسئلے بھی حل کرتی ہوں اور میں سارا ٹائم ان میں موجود رہتی ہوں. اور میں اپنا جو ایس ٹی جیز کا فنڈ بھی ملتا ہے یا جو بھی فنڈ ہے، میں نے اس کو آخری سال کے لیے پچھلے سیاستدانوں کی طرح نہیں رکھا کہ میں آخری سال فیتے کاٹوں گی اور ووٹ خریدوں گی. مجھے لوگوں کی مزرس کا احساس ہے. 70 سالوں سے ان کو کچھ نہیں دیا گیا. ان کے نام پہ IMF سے قرضے ضرور لیے گئے ہیں لیکن اس کے میفیئر کے فلیٹس خریدے گئے ہیں، اس کے ون ہائٹ پارک خریدے گئے ہیں، العزیزیہ ریفرنس اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ان لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں، فار ایگزامپل جائیداد ان کی ایسی تھی کہ ان کا سورس آف انکم نہیں تھا، ان کی کوئی بزنس نہیں تھی، لیکن وہ بلینئر بن گئے. اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، آپ نے تو کوئی بزنس نہیں کیا، آپ کے پاس اتنے جائیدادیں کیسے آئیں، آپ کی جائیداد 85% کیسے بڑھ گئی؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قطری خط ہے، کیلیبری فانڈ ہے، جعلی ڈیڈز ہیں. ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہوتا، منی ٹریل ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. تو میں تو اپنے پبلک کو فیس کرتی ہوں کیونکہ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں. ان کو حق بھی اور ہمیں فرض ہے کہ ہم ان کو جواب دیں. میں جو پرائم منسٹر عمران خان کی معاشی ٹیم ہے اور جو معاشی ٹیم کو تو میں تو الٹا خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ خراج تحسین پیش کرتی ہیں؟ جی، میں اس کے آپ کو ریزن بتاتی ہوں. ہمیں جب یہ ملک ملا، ہمیں یہ ملک آلموسٹ اکنامک کولیپس کے اندر ملا. ہم دیوالیہ ہونے والے تھے، ہمارے روپے کی قدر بہت کم ہو چکی تھی، ہمارے فارن ریزروز بالکل نہیں تھے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ بہت زیادہ تھا، ہمارا ایکسپورٹ بل جو تھا وہ زیرو تھا، ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ تھا. ٹوتھ پیسٹ سے لے کر سوئی تک ہر چیز باہر سے آ رہی تھی لیکن پاکستان سے کوئی چیز نہیں جا رہی تھی. پاکستان میں ٹیکسٹائل بالکل بند ہو چکے تھے اور ہماری ایکسپورٹ جو وہ ہے ٹیکسٹائل بیس. ہمیں 31,000 ارب کا جو قرضہ تھا وہ ہمیں ورثے کے اندر ملا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے 2 سالوں کے بعد اگر آپ ہمارے انالیسس کریں، یہ سب سے کلین گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ نے کوئی لوکل کوئی بورنگ نہیں کی، کوئی دیکھیں ٹیکس کلیکشن میں ہم نے 17% سے زیادہ کا اضافہ کیا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آئیں، آپ اپنی بلیک اکانومی کو جو ہے آپ وائٹ کرنا شروع کر دیں، لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں، عزت کریں، حکومت کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے چوری نہیں کریں گے. یہ کلین گورنمنٹ ہے. 2 سالوں میں یا 2.5 سال میں پرائم منسٹر عمران خان نے، ان کے چیف منسٹرز نے، کیبنٹ منسٹرز نے، ہم سب نے کوئی 1 روپے کے ہمارے اوپر قدغن لگا دے. ہم نے کوئی فیکٹری بنائی، کوئی جائیداد بنائی. ہم پاکستان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، مال غنیمت پچھلی حکومتوں کی طرح نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں نے قومی خزانے میں سے یا جو باہر سے تحفے آئے ہم نے اس کو لوٹ کے کھا لیا. ہم 1 روپے کا حساب دیتے ہیں. ہم نے آفیسز کے اندر انٹرٹینمنٹ فنڈ ختم کر دیا ہے. پہلی دفعہ فوج نے اپنے اس کو فریز کیا ہے، انہوں نے اپنا بجٹ دفاعی نہیں بڑھایا ہے. ہم آسٹریریٹی ڈرائیو پہ چلے گئے ہیں، کٹ ڈاؤن کیے ہیں ہم اپنے خرچے، صرف اس لیے کہ جب ہم اگر کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے وہ بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا. ہم نے 5,000 ارب کا پہلا پچھلی حکومتوں کا قرضہ ہم لوگوں نے واپس کیا ہے. ہم لوگوں نے اپنے جو عوام ہے، دیکھیں ہمارے اوپر جب کووڈ آیا دنیا میں ورلڈ ریسیشن شروع ہوئی، دنیا میں ہر چیز بند ہو گئی. 1200 ارب کا ہم نے ایک پیکج دیا. 208 ارب کا احساس کیش کا پروگرام ہم نے فوری ریلیف کے لیے عوام کو دیا. ہم لوگوں نے وہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ خسارے کے اندر جاتے تھے اس کے ہم نے عوام تک رسائی دی. ہم نے کھانے پینے کی اشیاء کو ہم نے سبسیڈائز کیا ہے. قرضے ہم پچھلے حکومتوں کے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلی دفعہ 30,000 لومز جو ہے جو ساری بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی پاکستان میں، فیصل آباد میں ساری انڈسٹری ختم ہو گئی تھی. 30,000 لومز ہم واپس پاکستان کے اندر آئی ہیں، نئی کھلی ہیں. پہلی والی 50,000 موجود ہے، ورنہ تو یہ کباڑیے میں جا کے کلوز کے حساب سے لوہا بکتا تھا پاور لومز کا. تو 30,000 نئی، 50,000 پہلی. دوبارہ ہم نے اس کو فیصل آباد جو ہماری اکانومی کی یہاں پہ پنجاب میں ہے جو بیک بون ہے اور ایکسپورٹ جو ہم ٹیکسٹائل کرتے ہیں، ہم نے اس کو واپس جو ہے اس کا پہیہ ہم نے واپس چلایا. 650 کے قریب بلین ریبیٹ تھا جو پچھلی حکومتوں نے دینا تھا، اس کا 400-450 کے قریب ریبیٹ ہم نے واپس کیا تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو کوئی تکلیف نہ ہو. پہلی دفعہ ہمارے دور حکومت کے اندر پیک آورز ختم ہوئے ہیں.
پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب انڈسٹری کی پیک آورز ہوتے تھے اس ٹائم وہ اپنی کارخانہ بند کر دیتے تھے, جس ٹائم پہ نارمل پرائس ہوتے تھے اس ٹائم وہ کارخانے چلاتے تھے. ہم نے پیک آورز ختم کیے ہیں, چھوٹی انڈسٹری کو 50% کی اور بڑی انڈسٹری کو ہم نے 25% کی بجلی کی, آپ دیکھیں ہم نے 3 سال کے لیے چھوٹ دی ہے. اسے کیا ہوگا کہ ان کے 3 شفٹس چلیں گی. حالانکہ یہ پہلی قوم ہے جس کی بجلی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگی جو ہے ہم بجلی بناتے ہیں, سستی ہم بیچتے ہیں. اس طرح کے تو ان کے کارنامے ہیں. ہم نے کوئی میٹرو بس اس طرح کے شروع نہیں کیے کہ سالانہ ہمیں 1100 ارب کی سبسڈی دینے پڑے, ٹکٹ 40 روپے کا اور 245 روپے میرے اور آپ کی جیب سے, ہم سفر کریں یا نہ کریں. ہم نے اس طرح کے کام نہیں کیے, ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. تو میں سمجھتی ہوں ہماری اکنامک ٹیم جو ہے کولیپس اکانومی کو واپس لے کر آنا, لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا, اپنے اضافی خرچے کم کرنا, پچھلی حکومتوں کا 31,000 ارب میں سے 5,000 ارب کا واپس قرضہ کرنا, کوئی بورنگ مزید نہ کرنا, اپنے دوستوں کے پاس جانا, اپنے ممالک کے پاس اور پاکستان کے اکانومی کو آ کے کہنے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. فرسٹ ٹائم پہ اسٹاک ایکسچینج اور فارن ریمیٹنس سب سے بیٹر پاکستان کے اندر آئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نیچے تک, جو آپ نے کہا کہ عوام تک مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اب بہت بہتری آئی ہے. دیکھیں 1300 کے اوپر جو ہے گندم 5 سال سے فکس تھی, ہم نے 1650 روپے اکٹھے, 1300 سے 1650 میں کتنے روپے کا فرق ہے, ہم نے اکٹھے یکمشت کسان کو اس کی قیمت دی ہے تاکہ پاکستان میں آٹے اور روٹی کیا اس کے ایٹ لیسٹ کوئی کمی نہ ہو. کوشش کر رہے ہیں مزید انشاءاللہ. اب تھوڑی سی مہنگائی میں کمی آئی ہے, میں نے یہ نہیں کہا 100% آئی, تھوڑی سی کمی آئی ہے, مزید انشاءاللہ ریلیف پاکستان کے عوام کو ملے گا. یعنی پاکستان کی عوام کو مزید کچھ سال ویٹ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ آپ کے جو تمام جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں. لیکن جان صاحب اس کے لیے سمپل بات ہے, پہلے والے عوام جو تھے نا وہ سفر کرتے تھے, حکمران عیش کرتے تھے. 44 اس کے تو عرب کے تو ان لوگوں نے بیرونی سیریں کی ہیں جدھر ان کی فیملی ساتھ جاتی تھی, پاکستان کی جیب سے پیسہ جاتا تھا. پرائم منسٹر عمران خان وہی دورہ کتنے کم پیسوں میں کرتے ہیں, ہم کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, کمرشل فلائٹ پہ جا کے وہ جاتے ہیں. ہم پاکستان کے پیسوں کو لوٹتے نہیں ہیں الحمدللہ. اس طرح نہیں ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرتے ہیں کہ اس میں صبح جو ہے نہاریاں اور وہ کھانے آئیں گے نواز شریف کی طرح, ہم اس طرح نہیں کرتے. جو اس دفعہ کے حکمران ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہے, اس میں اگر عوام وہ کر رہی ہے, گزارا کر رہی ہے, اور ہمیشہ عوام ہی کرتی ہے. حکمران تو عیش کرتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ حکمران نے بھی ان کے ساتھ اکٹھے برابر کا اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کیا. ہم نے عیش و عشرت نہیں کی. وہ اگر عوام آسٹیریٹی پہ تو حکمران بھی آسٹیریٹی ڈرائیو پہ ہیں. پہلی دفعہ لنگر خانے کھولے گئے, پہلی دفعہ پناہ گاہیں کھولے گئی ہیں. یہ اپنے محلوں میں سوتے تھے اور عوام ہماری سڑکوں کے اوپر ہوتی تھی. تو یہ وہ مدینہ کی ریاست کے اصول کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہماری کیا اوقات اور حیثیت کہ ہم ریاست مدینہ وہ کریں, لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ حکمران اور عوام کے لیے ایک برابر کا انصاف ہو, ایک برابر قانون ہو, ایک برابر آسٹیریٹی ڈرائیو ہو. یہ نہ ہو کہ ہم عیش کریں اور عوام غربت کی چکی میں پیسیں. تو پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام ہے اس لیے کہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے لے کر اوپر لے کر آیا جا سکے. اچھا, تخت پنجاب پاکستان کی سیاست کی بیک بون ہے. تخت پنجاب پہ عثمان بزدار صاحب ایز اے سی ایم پرائم منسٹر کی چوائس ہے. آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں کہ عثمان بزدار از اے رائٹ چوائس فار پنجاب؟ اچھا جان سے دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں چونکہ شاید اسٹیریوٹائپ کو توڑنا بہت مشکل ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر ینگسٹرز منسٹرز آئیں گے, اگر ینگسٹرز پارلیمنٹیرینز آئیں گے تو شاید یہ بڑی آڈ سی بات ہوتی ہے, اور ان سے ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے کہ یہ 60 سال کی عمر کی باتیں کریں. جب وہ جوان ہے تو جوان ہی مطلب اس کی یوتھ ہے تو وہ اپنے فہم کے مطابق ہی فیصلے کرے گا نا. عثمان بزدار صاحب کو یوتھ بتا رہی ہیں؟ نہیں, ان کی عمر اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے. وہ ان کی میں آپ کو وہی بات بتا رہی, اب میں وہ اسٹیریوٹائپ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں میں الیکشن لڑتی ہوں, عثمان بزدار صاحب الیکشن لڑ پڑتے ہیں, اور خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز الیکشن لڑتے ہیں. ہم سب پبلک کے چھانے میں سے ووٹ لے کر آ جاتے ہیں. انہوں نے بھی میرے ساتھ تونسا کے قریب, تونسا میں ان کا وہ ہے, میرے ساتھ والا حلقہ ہے, انہوں نے وہاں سے ووٹ لیا, میں نے ڈیرہ غازی خان سے لیا, کسی نے لاہور سے لیا. یہ کیوں کر ہمارے ذہن میں فکس ہو گیا ہے کہ 15 سال صرف شہباز شریف ہی سی ایم پنجاب رہے گا؟ کیوں, وہ آسمان سے اترا ہوا ہے؟ پرفارمنس کی بات, نہیں, پرفارمنس بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اگر ایک پارلیمنٹیرین ایم پی اے بنتا ہے تو اس کو حق ہے. ہماری پارٹی میں کیا ہے, یہی تو ہماری پارٹی میں کوالٹی ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی منسٹر بن سکتی ہوں, سی ایم عثمان بزدار بھی سی ایم بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ
ابن فلانا ہو. اگر آپ شریف فیملی میں سے ہو تو آپ چیف منسٹر بنیں گے, اگر آپ شریف فیملی میں سے ہو تو آپ وزیر اعظم بنیں گے, اگر آپ شریف فیملی میں سے ہو تو آپ PMLN کی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گی, اگر آپ شریف فیملی میں سے ہو تو آپ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب بنیں گے. ایسا نہیں ہے ہماری پارٹی میں. ہماری پارٹی میں کسی کو بھی حق ہے کہ جب وہ پبلک اس کو چن کے آتی ہے وہ CM پنجاب دیکھنے کا بھی خواب دیکھ سکتا ہے, وہ منسٹر بننے کا بھی خواب دیکھ سکتا ہے, وہ ایڈوائزر بننے کا بھی خواب دیکھ سکتا ہے. ان کی پرفارمنس بھی جہاں تک بات ہے, کیونکہ ان کو شوشہ کا شوق نہیں ہے, ان کو سٹارڈم نہیں ہے, وہ میڈیا کے ساتھ ان کا اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ صبح ڈرامے کی ادھر شہباز شریف کی طرح, اس طرح کا نہیں ہے. وہ کام کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ڈیرہ غازی خان کے اندر یا ملتان کے اندر یا ساؤتھ پنجاب جو سب سے نگلیکٹڈ ہے, میاں والی کے اندر, راجن پور کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنانا, کارڈیالوجی ہاسپٹل بنانا, ساؤتھ کا سیکٹریٹ بنانا. دیکھیں ہم پچھلے خادم اعلیٰ کے تو لائن میں MPs اور MNAs کھڑے ہوتے تھے, وہ ملتے نہیں تھے ان کو. CM صاحب جب چاہیں, دیکھیں میں اپنے علاقے کے لحاظ سے مجھے مسئلہ میں ملنا چاہوں وہ فوراً مل لیتے ہیں. کیا یہ کم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہائی فورم پہ جو آپ کے جو چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کا اور ان کا آفس کا یا عوام کا فاصلہ آپس میں نہ ہو؟ تو چونکہ وہ شہباز شریف کی طرح گم بوٹ پہن کے اور ٹوڑی پہ ہاتھ رکھ کے چونکہ سیلفی نہیں اترواتے سیلاب میں, وہ چونکہ اب دیکھیں میں ایگزامپل صرف ایک کمپیریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں لاہور کے اوپر 33% بجٹ پورے پنجاب کا خرچ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. جب بھی لاہور میں بارش ہوتی تھی یہ وینس بن جاتا تھا. انڈر پاسز جو ہے اس میں لوگ تیر رہے ہوتے تھے, گاڑیاں تیر رہی ہوتی تھیں. CM عثمان بزدار صاحب نے پہلا جو رین واٹر ہارویسٹنگ کا جو واسا کے ساتھ جو وہ بنایا, آپ دیکھیں ابھی پچھلے دفعہ کراچی سارا ڈوب رہا ہوا تھا, لاہور میں بھی اتنی بارش ہوئی, لیکن لاہور میں الحمدللہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر لاہور کلیئر ہو جاتا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے واسا کے ساتھ مل کے. تو یہ ویژن کی بات ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف سیلفیاں اتروائے گم بوٹ پہنے. بات یہ ہوتی ہے کہ کام ہے اور کام بہتر ہے, بہت بہتر کام کر رہے ہیں. اور میں اس میں انصاف کارڈ آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں KPK کے اندر تو تمام لوگوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے, تمام لوگوں کو انصاف کارڈ مل رہا ہے, تمام فیملیز کو جو ہے 7,65,000 کے قریب پیسے مل رہے ہیں. آپ جب جا کے علاج کریں, یہاں تو لوگ ڈسپلن کی گولی کے لیے مر جاتے ہوتے تھے. کتنے لاہور کے اندر, کتنے پنجاب کے اندر اگر خادم عالم نے اتنی کوشش کی تھی تو کتنی خواتین نے انڈر پاسز میں رکشے میں بچوں کو جنم دیا ہے. ایک بیڈ کے اوپر جو ہے وہ 8-8 10-10 مریض ہوتے تھے. آج پہلی دفعہ ہم نئے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. آج ہم پہلی دفعہ, ہمیں تو نہیں کوئی 25 سال سے ہماری حکومت ہے, ہماری تو پہلی دفعہ 2 سال کی حکومت ہے. پہلے اس میں تمام لوگوں کو صحت انصاف کر دینا, ایون پنجاب کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کرنا لوگوں کو, میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. PDM کے جلسوں کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں PDM شاید بہتر ہوتا اگر اس کو نواز شریف یرغمال نہ بنا لیتا, یا نواز شریف نے یرغمال بنا دی. بالکل دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹیوں کو تو حق ہے, پولیٹیکل پارٹیز جلسہ کریں, ریلیز کریں, پروٹیسٹ کریں, یہ پولیٹیکل رائٹس آپ کسی پارٹی سے بھی نہیں چھین سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی سارے اکٹھے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جی انڈیا کا جو بیان یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اور آرمڈ فورسز کو آپ گالیاں دیں, ملائن کریں, آپ ان کو پولیٹیسائز کریں, اور آپ کے بارے میں ہندوستان ٹائمز لکھے کہ گورنمنٹ اباؤ دی گورنمنٹ, اور پاکستان آرمی کو آپ گالیاں دیں. آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کہیں کہ اردو صحیح زبان نہیں ہے, آپ کہیں کہ بلوچستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, آپ کہیں کہ بارڈر افغانستان اور پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, آپ یہ کہیں کہ جو جج ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, احتساب ہونا ہی نہیں چاہیے, آپ کو کرپشن کے لیے فری ہینڈ دے دیا جائے, آپ کہیں کہ جی مزار قائد کے اوپر جو ہے وہ چھلانگیں لگانا اور بے حرمتی کرنا جائز ہے, تو پھر PDM کا پھر تصور تو نہیں رہتا. یہ تو ایک انڈیویجول لائن آف ایکشن ہے, یہ پورے PDM کا تو لائن آف ایکشن ہے نہیں. لائن آف ایکشن کیا ہے؟ جو ان کے کتنے بھی نکات ہیں, ان نکات میں سے یہ ہے کہ جی الیکٹڈ گورنمنٹس کو کام کرنا چاہیے. ہم الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں, وہ ہمیں گرانا چاہتے ہیں. مریم نواز کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو گرا دے پھر مجھ سے بات کرے. Is this the way? آپ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بھیجا جو ایکس گورنر تھے زبیر صاحب کو, یعنی آپ نے اس کے پاؤں پکڑے اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے کہا آپ کو کہا کہ جاؤ اپنی راہ لو, آپ جو ہے پارلیمنٹ سیاست کے کام پارلیمنٹ میں کریں اور عدالتوں کے کام جا کے عدالتوں میں جواب دیں. اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا DG ISPR کی
پراپر آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے. چونکہ آپ کو وہاں NRO نہیں ملا تو آپ نے جلسے میں بے شرمی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو گرا دو پھر اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں. از دس دا وے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی یا الیکٹڈ حکومتوں کو گرایا گیا, تو وہ تو پھر اپنے PDM کے ساتھی سے پوچھے کہ بلوچستان کی حکومت کو گرانے کا کریڈٹ تو زرداری صاحب لیتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ اس میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, تو زرداری گیلانی صاحب کے خلاف کالا کوٹ پہن کے تو نواز شریف صاحب گئے تھے. کس سے گلا کس سے کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے, الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. وہی دو سوال, جب اسی 2018 کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری, اسد مولانا اسد جو اس کے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں, اور شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, جب یہ الیکٹ ہو کے آئے تو یہ دھاندلی نہیں ہے. میں مراد سعید اور عمران خان اگر الیکٹ ہو کر آئیں تو وہ دھاندلی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ کو ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ نے کتنے پیٹیشنز دی ہیں؟ آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہو نا, پریس کانفرنس کے ذریعے تو آپ جتنے مرضی الزام لگا دیں نا. ہم نے پاناما میں ان کے خلاف گئے تو پاناما میں ہم ثبوت لے کر گئے, سپریم کورٹ نے ان کو نااہل اور ان کو کرمنل قرار دے دیا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. ہم نے کہا 2013 میں ہم نے کہا کہ آپ 4 حلقے کھول لیں. سپریم کورٹ نے جب نوٹس دیا تو چاروں کے چاروں حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. آپ کتنے حلقے آپ نے کہا کہ آپ کو تو پرائم منسٹر عمران خان نے 2018 کے پہلے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کا سارا الیکشن کھول دیتے ہیں, آپ ڈیفائن کریں حلقے. کون سے حلقے انہوں نے ڈیفائن کیے؟ زبانی کلامی پریس کانفرنس کرنے سے, الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کس الیکشن ٹرائیبیونل میں گئے؟ تقریباً 2018 کی 75 کے یا 70 کے قریب ٹوٹل الیکشن وہ ہیں پیٹیشنز ہیں, اس میں 55 کے قریب تو ہمارے لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ان کی کتنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ الیکشن پسند ہے جو ان کے سپورٹ کے اندر ہو. ان کو وہ الیکشن پسند نہیں ہے جو ان کے خلاف ہو. تو عوام نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا وہ 2018 کے الیکشن میں, ان کو ووٹ نہیں ملا. اور اب بھی جب سارے PDM میں اکٹھا ہوا, سب نے جا کے جب گلگت بلتستان میں الیکشن کی کیمپین کی, فری ہینڈ کیمپین کی, کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی, کتنے کو ووٹ ملے ان کو؟ مریم نواز کے ایک اس کو تو کینڈیڈیٹ کو تو 1 ووٹ ملا تھا, وہ بیچارہ خود رو رہا تھا ٹی وی پہ کہ مجھے ووٹ کس نے دی ہے. بٹ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو 6 ماہ پہلے تک کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا CM کے لیے گلگت بلتستان میں, اور اچانک آپ لوگوں کا کینڈیڈیٹ بھی آ گیا, نامینیٹ ہو گیا, اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک اچھی فگر بھی لے لی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بیسیکلی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا تو CM ہی نامینیٹڈ نہیں تھا 6 ماہ پہلے تک. تو دیکھیں, جب ان کی اپنی PMLN کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کیا یہ یہاں پہ نہیں جیتے ہیں؟ جیتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے پری پول الیکشن کی وہ لگائی کہ دھاندلی ہوگی, تو پھر الیکشن کیمپین کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو پہلے سے شک ہے نا کہ یہ بائسڈ ہیں. تو اگر ہم نے اگر ہم نے دھاندلی کرنی تھی تو پھر ہم نے کلین سویپ کیوں نہیں کیا؟ ہماری تو ہائیسٹ میجورٹی ہے, لیکن سیکنڈ پہ تو وہ آئے ہیں, انڈیپینڈنٹ آئے ہیں. تو کیا انڈیپینڈنٹ نے دھاندلی ان کے خلاف کی ہے؟ ان کو سیکنڈ پہ تو آنا چاہیے تھا نا. تو ان کے تو 3rd 4th پہ بھی ان کے نہیں آئے, اور ان کو تو بدترین شکست ہوئی ہے. تو کس طرح یہ اپنا آپ کو جسٹیفائیڈ کر سکتے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ 24 حلقے تھے, اس میں تقریباً 6 کے قریب ان کے کینڈیڈیٹ تھے PMLN کے. مریم بی بی گئی ہیں وہاں پہ, ان الیکشن کے اندر بھی جلسے کر کے آ گئی ہیں رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کے, جدھر ان کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا. آپ ووٹ کس کے لیے مانگ رہی ہیں جب آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, آپ کا شیئر کا نشان ہی نہیں ہے, تو وہ کس چیز کے اوپر ٹھپا لگائیں؟ یعنی آپ اس قدر ناکام ہے کہ آپ کا کوئی ٹکٹ لینے کو بھی تیار نہیں تھا, تو آپ کس چیز کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں؟ تو کیوں PDM اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے اور ہم بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, اور جنوری میں بس یہ لوگ جانے والے ہیں؟ کیا ایسی کیا بات ہے کہ ان کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ کارڈ ہے, کوئی ایسی چیز جو کہ وہ لاسٹ میں پلے کرنے والے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت واقعی جانے والی ہے؟ نہیں, خبروں میں رہنا چاہتے ہیں, اور کام کیا ہے ان کو؟ یہ بہت بڑا کلیم ہے نا کہ جنوری میں حکومت جانے والی ہے. کس سے جانے والی ہے؟ مطلب یہ تو سوال ہے میم, یہ تو خواب ہے نا ان کا, یہ تو ان کی خواہش ہے. کہ خواہشات کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹڈ حکومت تو ووٹ کے ذریعے جاتی ہے, اور وہ جب 23 میں الیکشن ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا. ویسے تو جو PDM کا اینٹی پاکستان, اور اسپیشلی میں پوری PDM کی بات نہیں کر رہی, میں PMLN کی بات کر رہی ہوں, جو اینٹی پاکستان بیانیہ ہے, جو ایک سلیکٹڈ کے رٹ لگائی ہوئی تھی, اس کو تو عوام نے ان کو تو خود ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ بیانیہ ان کا فیل ہوا, اینٹی اسٹیٹ بیانیہ پاکستان کے خلاف ان کا فیل ہوا, ان کا کرپشن کے خلاف بیانیہ فیل ہوا, نالائق نکٹے اولادوں کا بیانیہ وہاں پہ فیل ہوا, ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملا. تو جنوری کیا, یہ ساری جنوری ان کا ویٹ کر لیں. دیکھیں نا,
یہ کس ذریعے حکومت آنا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے تو آفر ہو چکی تھی کہ آپ اپنی کابینہ کا بھی اعلان کر لیں، تو میں تو یعنی شیروانی سلوا کے آیا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آتے۔ مریم نواز کہتی ہے کہ آپ الیکٹڈ حکومت کو گرا کے ہم سے آپ بات کر لیں، اس کا مطلب کہ وہ بھی ووٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ سینٹ کے اندر بھی ہم نے ان کو آفر دیا ابھی جو الیکٹرل ریفارمز ہے کہ ہم نے کہا کہ بیٹھیں آپ الیکٹرل ریفارم سے کراتے ہیں، شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہوگا، اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ اس کا تو حکومت میں رہتے ہوئے پہلی حکومت ہے جو کہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ہارنے والا بھی اعتراض نہ کرے، اس کے لیے تو یہ لوگ نہیں بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو دھاندلی زدہ الیکشن چاہیے، تو کس طرح حکومت جائے گی؟ چلیں لاسٹ کویسچن آپ سے، یو آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ اگر زرتاج گل صاحبہ پولیٹیشین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں این سی اے گریجویٹ ہوں، آئی ووڈ ہیو بین اے ویری گڈ وار فوٹوگرافر۔ گھر تو کبھی بھی نہ بیٹھتی، میں فوٹوگرافر ہوتی، آئی لائک فوٹوگرافر، وہ بھی وار فوٹوگرافر، اللہ کرے جنگیں نہ ہو، یا پھر کہیں پر بھی مطلب، یا پھر فیشن اس میں کوئی کام کر رہی ہوتی، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ بیسکلی تو میں ٹیکسٹائل کی میری ڈگری ہے، ٹیکسٹائل میں کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آواز ضرور اٹھا رہی ہوتی کہیں نہ کہیں پر۔ جس ٹائم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی، جس ٹائم یوتھ کا حصہ تھی پی ٹی آئی کا، اس ٹائم یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں خود ڈائریکٹ الیکشن لڑوں گی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اتنی سینس تو ضرور تھی کہ رائٹ اور رانگ کی پہچان تو تھی نا۔ یہ تو پتہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو شوکت خانم کو چلا رہا ہے، جس میں 30% سے زیادہ 35% سے زیادہ لوگوں کا مریضوں کا علاج مفت ہو رہا ہے، وہ بھی کینسر کا، جدھر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تمام برابر ہیں، جو پے بھی کرتے ہیں یا جو زکوٰۃ کے ذریعے بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی میرٹ کے اوپر تو بلیو ہے نا، کہ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ نواز شریف کو یا زرداری کو میں نے ووٹ نہیں دینا، نہ ہی میں نے ان کے نالائق نکٹھوں اولادوں کو دینا، تو کسی نہ کہیں پر کسی سچ کے لیے تو ضرور ہی لڑ رہی ہوتی۔ بٹ آئی تھنک وار فوٹوگرافر ووڈ ہیو بین ویری سارٹ آف اچھی وہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں سے ملنا، دیکھنا، پاکستانی لوگوں کے، اور اسپیشلی مجھے خوبصورت جو جیسے فیسز جیسے ہوتے ہیں نا، جس کے اوپر ریڈنس ہوتی ہے محنت کی، فصل کاٹتے ہوئے کسان کے آپ کبھی چہرہ دیکھیں، یا میں نے ان خواتین کی شکلیں دیکھی ہیں وہ جو سٹے بھونتی ہیں، ادھر بڑی ان کی ایک وہ ریڈنس آئی ہوتی ہے، کسان کی محنت اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے، جو اس کی سچائی ہوتی ہے نا۔ لاہور میں آپ کبھی، مجھے بڑا خوبصورت سین نظر آتا ہے کہ آپ جائیں پورا نہر کنارے پر، جب اسٹرابریز کا موسم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ خواتین اسٹرابریز بیچ رہی ہوتی ہیں۔ I just like to see those people، اور میں محنت کرتے ہوئے لوگ، ان کے جفاکش چہرے، خوبصورت ریڈ چہرے مجھے بہت پسند ہے، شاید میں اس کو کیپچر کرتی، سچائی جو مجھے نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی المصور ہے، سب سے خوبصورت کریشن تو اس کی ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کسی اور پارٹی میں جانا ہو تو کس پارٹی میں جائیں گے؟ نیور ایور، کوئی چوائس نہیں ہے۔ دیکھیے میں آئیڈیالوجی کے اوپر آئی ہوں، میں چلے پی ٹی آئی کا ایگزسٹنس نہیں ہے تو کس پارٹی میں جائیں گی؟ میرا جینا مرنا اسی پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں کوئی خاندانی سیاستدان تو نہیں ہوں، میں تو آئیڈیالوجی کے اوپر آئی ہوں، میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ایک اچھا لیڈرشپ، پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دینا ہے، جو کلین ہے، جو جدار بھی ہے، جو اس ملک کا وفادار بھی ہے، اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتا ہے، وہ منافق اور بزدل نہیں ہے۔ تو میں تو آئیڈیالوجی کے اوپر آئی ہوں، تو جینا مرنا جب انشاءاللہ جب بھی جسد خاکی ہوگا اس دنیا سے جائیں گے، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی لپیٹے جائیں گے۔ جینا مرنا اس پارٹی کے لیے ہے، آئیڈیالوجی کے اوپر آئیں۔ مجھ جیسے جو ینگسٹرز ہیں، مراد سعید ہو گیا، فاروق حبیب ہو گیا، شاہد خٹک ہو گیا، عالمگیر محسود ہو گیا، اسی طریقے سے حماد اظہر ہے، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہے، آپ ہمارے نام سے پی ٹی آئی ہٹا دیں تو ہم تو کوئی پولیٹیکل وہ تو نہیں ہے، ہم تو ینگسٹر جو اپنے ملک کے لیے دل کھاتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر نالائق لوگ آگے آ سکتے ہیں اور جو خاندانی وراثت میں صرف اضافہ کرتے ہیں، پارٹیوں کو وراثت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنی آواز اور اپنے علاقے کی آواز اٹھانے کے لیے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ تو جینا مرنا اس پارٹی کے ساتھ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ویژن دیا ہے، موقع دیا ہے بڑھنے کا، کیبنٹ کا منسٹر بھی بنایا، ٹکٹ بھی دی، جیت کے بھی آ گئی۔ میں سمجھتی ہوں اس ملک میں بڑا ینگ پوٹینشیل ہے، یہ بڑے لائق بچے ہیں، یہ ون آف دی انٹیلیجنٹ نیشن ہماری جو یوتھ ہے، یہ پولیٹیسائز اس کو ہونا چاہیے۔
کیونکہ بغیر ووٹ کے اور بغیر پولیٹیکل پروسیس کے تو آپ آ ہی نہیں سکتے. تو اونچ نیچ ہوگی پارٹیوں کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن پارٹی جینا مرنا صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اسی نے پلیٹ فارم دیا ہے. تھینک یو ویری مچ میم. آپ نے تمام ہارڈ کوسچنس کا بڑی بولڈلی ایک دفعہ پھر سے ثابت کیا کہ میں ایک بولڈ منسٹر ہوں, اور بڑی بولڈلی آپ نے تمام جو ہارڈ کوسچنس ان کا سامنا کیا ہے. وی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جانسیب خان, اینڈ تھینک یو ٹو یور چینل. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے پاکستان کی ایک ینگ اور بہت ہی محنت کش منسٹر زرتاج گل صاحبہ, اور آپ نے دیکھا کہ کس بولڈلی انہوں نے تمام سوالوں کے اپ رائٹ آنسرز دیے ہیں. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے شو میں کسی اور بہترین منسٹر کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسی شو میں جس کا نام ہے کیپٹل ریڈ ود جہان زیب خان. دیکھتے رہیے گا. تھینک یو.